اطہر صاحب آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں. عدالت سے متعلق جو معاملات چل رہے ہیں ایک چپکلش دیکھنے میں آ رہی ہے, عدلیہ کے اندر ایک تقسیم ہم دیکھ رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے وقت سے. دوسری طرف سیاسی جماعتوں کے درمیان چپکلش, کھینچا تانی, لڑائیاں, پھر کس کو ٹکٹ مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا. پھر آج الیکشن کمیشن نے 13 جماعتوں کو ڈی نوٹیفائی کیا. ان کے انتخابات جو ہوئے تھے اس میں کچھ ان کو مسائل نظر آ رہے تھے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. تو کیا ان دونوں چیزوں کی ریلیونس ہے یا یہ اتفاق ہے کہ دونوں محاذ اس وقت گرم ہے, عدلیہ کا بھی اور سیاست کا بھی؟ دیکھیں, جہاں تک وہ جو 13 جماعتیں جن کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا, یہ اسی قسم کی 13 جماعتیں. آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا تو اس نے ایک کولیشن بنائی تھی, اس میں 44 اس میں وہ ممالک تھے جس کا کسی نے کبھی نام بھی نہیں سنا. اچھا, یہ وہ جماعتیں یہ اسی قسم کی جماعتیں ہیں. باقی جو میٹر کرتی ہے جماعت وہ سب کے سامنے. اب ایشو یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے اس کے بہت سارے راستے عدالت سے ہو کے گزرتے ہیں, اور بہت سارے راستے سیاستدانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ عدالتیں کلیئر کریں یا عدالتیں کسی دوسرے کے لیے راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکائیں. تو اس وجہ سے آپ کو عدالت اور سیاست کا ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ نظر آتا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ جو بلے کے حوالے سے کیس چل رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. 2 جج صاحبان نے استعفیٰ بھی دے دیا. اس میں جو 2 جج صاحبان گئے ہیں نون لیگ کے, ان کے حوالے سے اپنے تحفظات تھے. لیکن اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ شیئر کرنا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے جس کے فیصلے کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی. جو وہ سو موٹو ایکشن لیا گیا اور پھر وہ فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی. اور پھر حالیہ دنوں میں ان کے بہت سارے فیصلوں کا ذکر ہوتا ہے, لیکن حالیہ دنوں میں جو فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ آیا وہ بھی جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں آیا, اور اس میں مظاہر نقوی صاحب بھی شامل تھے. تو باقی جو معاملات ہیں سیاست کے, تو وہ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ عدالت کے ارد گرد ہی گھومتے رہیں گے. کم سے کم کل تک تو ضرور گھومیں گے. جب اس کا کوئی فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد پھر ایک طرف سے عدالت کی تعریف ہوگی اور دوسری طرف سے تنقید. ویسے پہلے سارے لوگوں کا فوکس تھی پولیٹیکل پارٹیز اور جو روز کی بنیاد پہ کیسز لگ رہے تھے, اس کے بعد سارا فوکس ہٹ کے اب ججز پہ آ گیا. اچھا اطہر صاحب, جب بھی عدلیہ کی بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کا نام کسی نہ کسی حوالے سے آ جاتا ہے. کہیں پہ وکلا کے ساتھ دینے کی بات ہو جاتی ہے, کہیں پہ ججوں کی طرف سے ریلیف کی بات ہو جاتی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے خاص طور پہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ان سے بڑی امیدیں تھی کہ شاید یہ ان کو مستقبل قریب میں کسی چیز میں فیور کریں گے, ان کے حق میں بات کریں گے. ایک تو یہ سوال کہ ان دونوں کے درمیان تعلق ایسا کیوں بن گیا پی ٹی آئی اور عدلیہ کے درمیان. دوسرا سوال یہ کہ کیا آپ کو عدالت کے اندر یا عدالتی نظام کے اندر جمہوریت نظر آتی ہے؟ یہ بندیال صاحب کے زمانے میں اثر یاد ہوگا, گڈ ٹو سی یو سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہ گروپ ہے جی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے. نہیں دیکھیں, اس زمانے میں بہت ساری باتیں ہوتی تھی. ہم خیال بینچ کا ذکر ہوتا تھا. اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سینئر جج صاحبان کو کیوں نہیں ساتھ بٹھایا جاتا. تو اچھی بات ہے, اب نہ کوئی ہم خیال بینچ بنتے ہیں, اب تو سینئر موسٹ جج صاحبان کو ہی ساتھ بٹھایا جاتا ہے. تو اب تو سارے معاملات حل ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی, میں نے آپ کو پہلے بھی جس طرح عرض کی تھی کہ اس میں عدلیہ کا مین کردار تھا. اگر عدلیہ وہ فیصلہ نہ واپس کرتی جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی, اس کو اوور رول نہ کرتی عدالت, تو پھر الیکشنز میں آپ نے چلے جانا تھا. پی ڈی ایم کی حکومت بنی, لیکن اس کے باوجود پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو بڑی بدقسمتی ہے کہ پھر وہ عدلیہ کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں, جج صاحبان کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر لگا کے جو زبان استعمال کی گئی, بلکہ اس حکومت میں شامل کچھ لوگوں نے تو دشنام ترازی تک کی ہمارے جج صاحبان کے خلاف. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. باقی جو اعجاز الاحسن صاحب والا معاملہ ہے, ایشو یہ ہے کہ ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی الزام لگا تھا. ان کی خاندان کی جو جائیدادیں نکلی تھیں لندن میں, وہ معاملہ گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں, وہ لے گئے اس کو چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر. اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب والی مثال بھی موجود ہے, اس میں اعتزاز احسن صاحب وکیل تھے اور انہوں نے بہترین مقدمہ لڑا. لیکن یہاں پہ کیا وجہ تھی کہ مظاہر نقوی صاحب کو وہ نہیں دیا گیا. جب مظاہر نقوی صاحب گئے تو آلدو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس مرحلے سے گزر چکے تھے, فار سم ریزن مناسب نہیں سمجھا گیا کہ عدالت ان کو سٹے دے. تو آگے تھے پرویز الہی سے گفتگو کرتے ہوئے جس میں پیسے کی لین دین تھی, وہ ایک ان کے لیے بڑا سیریس ایشو بنا مظاہر صاحب کے لیے. وہ دیکھیں نا, جس کی جائیداد باہر کے ملک میں نظر آئی ہے تو وہ بھی تو ایشو تھا, جائیداد بھی تو آ گئی تھی. وہ اسی طرح افتخار چودھری صاحب کے اوپر بھی کافی سنگین قسم کے الزامات تھے. میں میرٹس پہ بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جج صاحبان کا معاملہ سپریم کورٹ میں آتا تھا, سٹے بھی مل جاتا تھا, لیکن یہاں پہ
پھر وہ اسٹے نہیں ملا، اور اس کے بعد پھر جب کوئی جج ریزائن کر جاتا ہے تو وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریزائن بھی کر دیا ہے تو وفاقی حکومت اب وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی کہ ماضی میں کوئی اس قسم کا فیصلہ ہے، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. تو پھر یہ انصاف ہے، انتقام ہے، کیا ہے، یہ بھی پھر اس کے اوپر ایک یہ بڑا چیزیں سوالیہ ویسے نشان ماضی ہے. میں نہیں ہوتی تھی اطہر صاحب؟ ماضی میں ہوتی تھیں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا، یہ انتقام پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں، پھر عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہے، جو رفٹ ہے، یہ جو گروپنگ ہوتی ہے. اور پھر میں نے یہ جمہوریت والا سوال کیوں کیا جوڈیشری کے اندر، کہ شام صاحب نے کہا نا کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز بھی ہوتی رہی ہیں، پھر ون مین رول چلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جمہوری نظام میں تو نہیں ہوتی. نہیں، یہ تو دیکھیں بہت سارے ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، عدلیہ کے اندر بھی ہیں، عدلیہ بھی معاشرے کا پارٹ ہے نا. پورے معاشرے میں ہر جگہ پہ آپ کو مسائل نظر آتے ہیں. جس طرح آج بھی جو کیس چلتا رہا، وہ کیس سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں 73 کے آئین سے زیادہ پی ٹی آئی کا جو آئین ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو کانسیکوینسز ہوں گے. وہ الیکشن کمیشن جس نے ملک کے آئین کے تحت انتخابات نہیں کروائے، ان کے لیے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے. لیکن ایک جماعت کا جو آئین ہے، آج جب وہ میں سن رہا تھا تو میں نے کہا یہ تو 73 کے آئین سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے اثر اس میں دیکھیں نا، جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے ذاتیات سے اوپر اٹھ کے نہ کرنے والی بات، خاص طور پہ جب آپ سپریم کورٹ میں پہنچ جائیں تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. جی بالکل.